افغانستان اور انڈیا کے تعلقات جو ہیں اور پاکستان کی اس میں جو ڈائلیما ہے اس وقت، کیونکہ پاکستان کا اس وقت سب سے بڑا سیکیورٹی ڈائلیما تو یہ بنا ہوا ہے کہ ٹی ٹی پی کا حملہ، تو حملے تو ہو رہے تھے متواتر، ان کی انٹینسٹی میں بہت شدت سے اضافہ ہوا ہے، مگر ساتھ ساتھ بی ایل اے کے حملے جو ہیں وہاں ان میں بھی اضافہ ہوا ہے. ابھی آپ نے دیکھا بلوچستان میں جو کچھ ہوا ہے، آپ کو پتا ہے، ناظرین کو بھی پتا ہے، میں ریپیٹ نہیں کروں گا. لیکن یہ کہ یہ سارا معاملہ پاکستان یہ لنک کر رہا ہے افغانستان کے ساتھ، اور پاکستان یہ بھی کہہ رہا ہے کہ جی اس میں انڈیا کا بڑا کلیئر ہینڈ ہے، انوالومنٹ ہے. اور یہ اب کس طرح سے اس کو ہینڈل کیا جائے، کسی حد تک تو یہ بات درست ہے. اور رضا جی رضا دیکھیں، یہ جب آپ کے دوست معید یوسف نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر تھے تو تب ایک سو کالڈ ایک بریفنگ دنیا کے لیے ایک بھجوائی گئی تھی بلوچستان پہ، جس میں سے بہت ساری چیزیں جو تھیں وہ بہت ہی جی فروغی سی تھی، کوئی اسٹیبلش فیکٹ نہیں تھا. اور میں یہ اس کی وجہ سے میں یہ نہیں کہہ رہی کہ انڈیا کی انوالومنٹ نہیں ہوگی، میں سمجھتی ہوں کہ اور ایکٹر بھی ہیں جن کا پاکستان نام نہیں لیتا مسلم ورلڈ سے، وہ بھی انوالو ہیں. اور اس وقت بھی پہلے بھی آپ کے کئی پروگرامز پہ اس کی بات ہوئی ہے. دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ جو سوچنے کی بات ہے وہ یہ کہ ایک طرف تو آپ نے طالبان کا پودا جو آپ کا لگایا اور آپ کے بہت اچھے تعلقات تھے. آپ تب ایک زمانے میں پاکستانی اسٹیٹ کا نیریٹو تھا کہ جی چونکہ پشتون میجورٹی ہے افغانستان میں اور اس کو ریپرزینٹ کرتے ہیں طالبان. آپ نے تالیاں بجائیں، آپ بڑے خوش ہوئے آپ طالبان جب واپس کابل پہ ہوا. اب آپ کی ان سے کہیں مس انڈرسٹینڈنگ ہو گئی ہے، اور اس میں جب دو ممالک اس میں انوالو ہوئے تھے نیگوسیشنز میں، ایک ٹرکی تھا اور ایک آئی تھنک قطر تھا. دونوں کی طرف سے تھوڑی سی ایک ناراضگی جو سننے میں آئی وہ یہی ہے کہ وہ بھی کہتے تھے کہ بھئی آپ کا جو ایٹیچیوڈ تھا وہ بہت ہی جیسے حکمران اپنے غلام سے بات کر رہے ہوں، میں کہ جو پاکستانی ڈیلیگیشن تھا with طالبان. میں جسٹیفائی نہیں کر رہی طالبان کا ایکشن، میں صرف یہ کہہ رہی ہوں کہ جو پودا آپ نے لگایا اب وہ بالکل جنگلی ہو گیا ہے. اب بات یہ کہ آپ کائنیٹک بھی کر لیتے ہیں، ونس ان وائل آپ رسپونڈ کرتے ہیں ملیٹریلی. اب آپ کے اینکرز ایسے ہیں بیٹھے ہوئے جو کہتے ہیں کہ جی انڈیا اور افغانستان کے لیے پاکستان کو کاسٹ بڑھانی چاہیے، پری ایمپشن. آپ کو سوچنے کی بات یہ ہے کہ یہ پری ایمپشن کیسے ہوگی؟ یہ کاسٹ بڑھائی نہیں جا سکتی وداؤٹ انکریزنگ کاسٹ فار یور سیلف. بالکل. اور میں سمجھتی ہوں کہ اس میں ایک ڈپلومیٹک انٹرونشن کی ضرورت ہے. ہم یہ بالکل نہیں کہہ رہے کہ آپ ٹیک ایوری تھنگ لائنگ ڈاؤن فرام انڈیا، لیکن بات یہ ہے کہ آپ اس کا جواب کیا دیں گے. کیا آپ کشمیر میں ہیٹ انکریز کریں گے؟ یہ تو سب کنونشنل ایک انگیجمنٹ ہو سکتی ہے انڈیا کے اندر. جب وہ ہوتا ہے تو پھر اس میں ظاہر ہے اس کی اپنی امپلیکیشنز ہوتی ہیں. دونوں ملک افورڈ نہیں کر سکتے دوبارہ کانفلکٹ کی طرف جانے کا، نہ ہندوستان نہ پاکستان. سو یہ بالکل ایک مخمصہ ہے جس میں پاکستان پھنسا ہوا ہے. اور جو سب سے بڑی بات یہ ہے کہ دیکھیں اگر آپ اس کا اب یہ جو مثالیں دیتے ہیں نا، مطلب یہ کہ بی ایل اے کو لے لیں. دیکھیں بی ایل اے اٹیکس جو ہے مسلسل کرتی رہی ہے، اور ان کی مجھے اچھی طرح یاد ہے یہ کوئی بات ہے 2006 آنورڈز کی، کہ ان سے بحث ہوتی تھی جو سمپتھیٹک تھے ٹو بلوچ کاز، کہ بھئی بی ایل اے کی کیپیسٹی کل یہی ہے کہ جو کوئٹہ یا آس پاس کوئی
فرنٹیئر ورکس آرگنائزیشن کے پروجیکٹ میں لگے مزدور ہیں ان کو مار دے تو اور تو آپ کی کیپیسٹی ہے نہیں. لیکن اوور ایئرز ان کی ایک کیپیسٹی انکریز ہوئی ہے اور ان رپورٹڈ جاتا ہے کب سے. یہ کوئی آج کا دن نہیں, یہ کوئی آپ سڈنلی آپ جاگے ہیں کیونکہ آئی ایس پی آر نے ایک پریس کانفرنس کی ہے اور مان لیا ہے کہ جی 42 آپ کے جوان مارے گئے ہیں اس میں, رائٹ. بات یہ ہے کہ آپ آپ نے اب ایڈمٹ کیا ہے نا, بٹ بات یہ ہے کہ جی. کانسٹنٹلی ان کی کیپیسٹی بی ایل اے کی بڑی ہے ٹو ایکوائر ہارڈ ٹارگیٹس اور انسرجنسی. یہ مطلب یہ کہ بندہ بھول جائے جو جھوٹ بول رہا ہوگا اگر کبھی کوئی کہے کہ انسرجنسی ہوم گرون, کہ اس کی کیپیسٹی بلڈنگ صرف ہوم گرون ہوتی ہے. اس میں ظاہر ہے انٹیلیجنس ہو, ویپنز ہو, یہ وہ مدد ہمیشہ باہر سے ملتی ہے. مسئلہ یہ نہیں ہے میرے خیال میں, اس کا یہ ایک ڈائمینشن ہے جس میں آپ جنگ کر لیں گے. آپ دلی پہ کیا بم چلائیں گے, آپ وہاں کون سی انسرجنسیز آپ فیڈ کریں گے. اور بات یہ ہے کہ یہ پہلی دفعہ نہیں ہے, 1952 سے انڈیا پاکستان ایک دوسرے کے ساتھ یہی کرتے آئے ہیں. رائٹ. اب آپ کو سڈنلی فیل ہوا ہے یہ ایک سیمی منی کانفلکٹ لڑ کے اور ایران ویران کا کر کے کہ جی آپ میں کیپیسٹی اب بہت آ گئی ہے. میرے خیال میں اس کو سوچنے کی ضرورت ہے کہ کیا اتنی کیپیسٹی ہے ملٹری کیپیسٹی کہ آپ ایک دوبارہ سے ایک جنگ میں انگیج کریں. اور اگر آپ کر بھی لیں, چلے کر لیں, 4 رفال آپ نے ایک مارا ان کا رفال, 4 میں کہتی ہوں ان کے درجن بھر آپ مار دیں, اٹ انکریزز یور اون کاسٹ, اٹ ڈزنٹ سالو دا پرابلم. جی وہ تو خیر اور آپ دیکھیں رضا کہ جب ہم انڈیا کے ساتھ یہ کیا کرتے تھے, کشمیر میں انسرجنسی کو سپورٹ کرتے تھے, انہوں نے بھی کئی دفعہ کاسٹ ہماری انکریز کرنے کی کوشش کی, لیکن وہ ان کے لیے بھی حل نہیں نکلا. سو آئی ڈونٹ تھنک کہ کائنیٹک جو ہے چاہے وہ کنونشنل ہو یا انکنونشنل, دونوں جو ہیں وہ لاسٹ ریزورٹ ہیں اس کیس میں. دوسرا بات یہ ہے کہ دیکھیں آپ پولیٹیکلی جو پرابلمز کرتے ہیں, اب پولیٹیکلی مسئلہ یہ ہے کہ آپ نے ایسے لوگ رکھے ہیں جو آپ کو بتا رہے ہیں, مطلب کہ انوار کاکڑ یہاں آئے, یہاں تھنک ٹینکس میں بولے برطانیہ میں, وہاں انہوں نے کہا جی کہ جس طرح شری لنکن گورنمنٹ نے ایل ٹی ٹی جو تھی تامل ٹائیگرز جو ہیں ان کو ختم کیا تھا, ان کا ایک بندہ مار دیا تھا, پھر سب ڈھیر ہو گئی. بٹ بات یہ ہے کہ وہ پورا اس کا ایک کانٹیکس تھا. راجیو گاندھی کے مارے جانے کے بعد ایک ورلڈ اوپینین چینج ہوئی, اور پھر جو انٹرنیشنلی پھر انہوں نے ایل ٹی ٹی کو جب بند کیا تو شری لنکن گورنمنٹ ملیٹریلی آگے تھوڑی کامیاب ہوئی, اور ایل ٹی ٹی ہم نے نے بھی تو کافی مدد کی عائشہ ان کی ویسے, جی ہم نے بھی نہیں, ہتھیار لیکن وغیرہ خود دیے. دیکھیں جی ہتھیار سے مسئلہ نہیں ہوتا, آپ گئے, آپ نے ان کو بتایا, آپ نے ٹرین کیا وغیرہ وغیرہ, لیکن یہ اس وجہ سے کہ آپ گئے تھے تو یہ نہیں تھی وجہ کہ وہ جیتے. اس وجہ سے کہ انٹرنیشنل سپورٹ, انٹرنیشنلی دنیا نے ایک اور طریقے سے ایل ٹی ٹی کو دیکھنا شروع کیا تھا, تو سمپتی ختم ہو گئی تھی. ابھی بات یہ رائٹ. ہے کہ آپ کا کانفلکٹ اس لیول پہ نہیں آیا کہ دنیا میں سمپتھی آپ کے لیے بڑی ہو. اٹ از لائک ون آف یور انٹرنل کانفلکٹس, جو کہتے ہیں اچھا ٹھیک ہے چلتا ہے تو چلتا رہے. دوسری بات یہ ہے کہ وہاں آپ نے ایل ٹی ٹی شری لنکن گورنمنٹ نے ایک لیڈر کو مار دیا, پربھاکرن کو, فلیٹ ہو گئی. یہاں وہ کیس نہیں ہے,